دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان کی ایمانداری اسے کتنی بلندی پر لے جا سکتی ہے؟ ہم دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن اصل دولت کیا ہے؟ آج کی کہانی آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ اس سے پہلے کہ میں یہ کہانی شروع کروں، یہ بات غور سے سنو کہ اللہ جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو وہ اس کا امتحان بھی ویسا ہی لیتا ہے۔ یہ قصہ ہے احمد نامی ایک شخص کا، جو ایک نہایت غریب لکڑہارا تھا۔ احمد کی زندگی کا معمول تھا کہ وہ صبح فجر کے بعد جنگل نکل جاتا اور کڑکتی دھوپ میں لکڑیاں کاٹتا۔ اس کے ہاتھ چھالوں سے بھرے ہوئے تھے اور کپڑے جگہ جگہ سے پیوند زدہ، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون رہتا تھا۔ ایک روز احمد جنگل کے ایک ایسے حصے میں جا نکلا جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔ وہاں ایک بہت پرانا اور گھنا درخت تھا۔ جیسے ہی احمد نے اس کی جڑ کے پاس کلاڑی ماری، اسے ایک داتھی آواز سنائی دی۔ اسے لگا شاید کوئی پتھر ہے، لیکن جب اس نے مٹی ہٹائی تو اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ وہاں ایک تانبے کا بڑا سا مٹکا دبا ہوا تھا۔ احمد نے کنفتے ہاتھوں سے مٹکے کا ڈھکن کھولا، اور جانتے ہو اس میں کیا تھا؟ وہ مٹکا ہیرو اور سونے کے قدیم سکوں سے لبریز تھا۔ حیران کن موڑ، دا ٹویسٹ۔ احمد کی غربت کا خاتمہ بس ایک قدم دور تھا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں یہ سب لے جا کر اپنی بیٹی کی شادی کر سکتا ہوں، اپنا گھر پکا کروا سکتا ہوں۔ لیکن ٹھہریے، یہی سے کہانی میں وہ موڑ آتا ہے جو آپ کو حیران کر دے گا۔ احمد نے وہ مٹکا وہی چھوڑ دیا اور خالی ہاتھ گھر واپس آ گیا۔ اس کی بیوی نے جب یہ سنا تو وہ دنگ رہ گئی اور غصے سے بولی، تم اتنے بے وقوف کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ اللہ کا انعام تھا۔ احمد نے بڑے سکون سے جواب دیا، لیکن بیگم یہ سنو، وہ زمین میری نہیں تھی، اور جو چیز میری محنت کی نہ ہو وہ میرا رزق کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے اللہ سے سودا کیا ہے کہ میں حرام کا ایک لقمہ بھی گھر نہیں لاؤں گا، چاہے بھوکا ہی کیوں نہ مر جاؤں۔ سب سے یاد رکھنے والی بات، اب سنیں وہ بات جو اس کہانی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اگلے ہی دن اس بستی کا بادشاہ شہر کی گلیوں میں بیس بدل کر گھوم رہا تھا۔ اسے ایک ایسے ایماندار آدمی کی تلاش تھی جسے وہ اپنی سلطنت کا خزانہ سونپ سکے۔ جب اسے احمد کے اس عمل کا پتہ چلا تو اسے یقین نہ آیا۔ بادشاہ خود اس لکڑہاری کی چونپڑی میں پہنچا۔ بادشاہ نے پوچھا، احمد، تم نے وہ سونا کیوں نہیں اٹھایا؟ کوئی دیکھ بھی تو نہیں رہا تھا؟ احمد نے مسکرا کر ایک ایسی بات کہی جو آج بھی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جاتی ہے۔ احمد نے کہا، جناب، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، لیکن جس کے لیے میں نے یہ سب چھوڑا وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ احمد کے تقویٰ اور توکل سے اتنا متاثر ہوا کہ اسے نہ صرف وہ خزانہ تحفے میں دے دیا، بلکہ اسے خاص مشیر یعنی وزیر مقرر کر دیا۔ نتیجہ دوستو یاد رکھیں، جب آپ اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں
تو اللہ اس سے بہتر چیز آپ کی جولی میں ڈال دیتا ہے۔ سب سے یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ کامیابی سونا ملنے میں نہیں بلکہ ایمان بچانے میں ہے۔ دوستو، امید ہے اس کہانی نے آپ کے دل پر اثر کیا ہوگا۔ یاد رکھے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، لیکن اللہ کے لیے کی گئی نیکی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے روزانہ ایسی ہی ایمان افروز اور زندگی بدل دینے والی ویڈیوز لاتے رہے، تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نیکی کا یہ سلسلہ رکنے نہ پائے۔ آپ کی ایک سپورٹ ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ کمنٹ میں سبحان اللہ لکھنا نہ بھولے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔